لاہور ڈویژن صرافہ اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے اجلاس کے موقع پر صرافہ برادری کو موجودہ کاروباری پریشانی اور شدید دباؤ اور مسائل کے حل کے لیے عہدیداروں نے رہنمائی کی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ سیٹھ محمد ارشد، سرپرست اعلیٰ سپریم کونسل حاجی مشتاق احمد، چیئرمین محمد احمد، وائس چیئرمین دلاور علی، صدر سیٹھ محمد خلیل شہزاد، نائب صدر طارق محمود، جنرل سیکرٹری رانا مظفر علی نے خطاب کیا۔ کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب سیٹھ محمد ارشد صاحب، اس کے بعد جناب چیئرمین لاہور ڈویژن حافظ محمد احمد صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب حاجی محمد مشتاق صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور جناب شہزادہ خلیل احمد صاحب صدر لاہور ڈویژن اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ تو ساتھیوں، جیسا کہ بتایا گیا کہ آج کا اجلاس مختلف مسائل کے صورت میں بلایا گیا ہے، اس کی بریفنگ آپ کو چیئرمین صاحب دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں مختصر سے خطاب کے لیے جناب دلاور صاحب رہنما کو میری گزارش ہے کہ زیادہ چندہ نہیں ہونا چاہیے، صرف 1000 روپیہ اپنی یونین کی طرف سے اپنے پاس سے ڈالنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں باقی صدور سے یا سیکٹری صاحبان سے یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی جیب آپ تو لوگ یہ ہے کہ اپنے کاروبار چھوڑ کے ٹائم دیتے ہیں۔ ٹائم دینا بہت بڑی بات ہے، پیسے سے بھی اوپر ہے، اور یہ آدمی جو سوچے نا کہ یہاں پہ آتے ہیں کیا ان کے کام نہیں ہے، دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی ہیں جہاں تھانوں میں جاتے ہیں رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے آتے ہیں، ان کے بھی گھر بچی ہیں، وہ ٹائم دیتے ہیں، ان کا ٹائم دے رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میری رائے ہے کہ 1000 روپیہ صرف پر یونین چندہ جمع کرائے تاکہ منتھلی 1000 روپیہ آئے گا، اور جو بھی فنکشن ایسے ہوتے رہے تاکہ گیٹ ٹوگیدر ہوگی تو باتیں ہوں گی، مشاورت ملے گی، کچھ جب بیٹھیں گے تو مشاورت ہوگی نا، اور جب ہم بیٹھتے نہیں ہیں اکٹھے تو مشاورت کہاں سے کریں گے۔ تھینک یو۔ یہ تھے جناب سیٹھ محمد ارشد صاحب۔ دوستو، جو شخص میڈیا اور نیٹ ورک پہ دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوگا کہ چیئرمین حافظ محمد احمد صاحب کس طرح سے وہاں پہ لاہور ڈویژن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر قسم کے پروپیگنڈا، ہر قسم کے بارے میں بھرپور طریقے سے جنگ کی ہے سوشل میڈیا پہ، اور آدھی رات تک بیٹھ کر وہ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کے والد صاحب کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو آج بھی جو کہ انکم ٹیکس یا دیگر مسائل ہیں حکومتی حوالے سے یا صرافہ برادری کے حوالے سے، تنظیمی امور کے حوالے سے، تو یہ سب معاملات پہ بریفنگ کے لیے جناب حافظ محمد احمد صاحب، چیئرمین صرافہ اینڈ جیولر ایسوسی ایشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر ٹیکسوں کے حوالے سے جو اس وقت ان کے اوپر جو قانون لاگو کر دیا گیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد وہ شروع کر رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے جیولرز برادری کو۔ تو میں اپنی لاہور ڈویژن صرافہ ایسوسی ایشن تنظیموں کو اس حوالے سے آگاہ یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی تنظیم کا جب آپ اجلاس بلائیں تو اس تنظیمی اجلاس میں یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ممبرز ہیں کیا وہ NTN یا انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ ایک بات، اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تو کیا وہ ریگولر ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ حکومت نے اس کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے، اور وہ
اسپیشل ٹاسک فورس کیا کرتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جاتی ہے جب آپ کی مارکیٹ بند ہوتی ہے، بند ہونے کے بعد وہ نام لکھتی ہے، مارکیٹوں میں آپ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ آ کے اپنا ریکارڈ چیک کرتے ہیں، جب وہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے وہ ریکارڈ اس کو پورا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کون بندہ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ لہذا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ لاہور ڈویژن صرافہ ایسوسی ایشن کی جتنی بھی رکن تنظیمیں ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ممبران کا ایک اجلاس فوری طور پہ بلائیں اور اس اجلاس میں آپ وہ لسٹ اپنے طور پہ تیار کریں جس میں کہ جو ممبر انکم ٹیکس دے رہا ہے اس کو آپ آن ریکارڈ لائیں، اور دوسرا جو نہیں دے رہا تو اس کو فائلر بنائیں۔ اب کوئی بندہ بھی چاہے وہ ریڈی والا ہے یا کوئی بھی ہے وہ انکم ٹیکس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ ایک پروگرام جو ہے نا فائنل کر دیا گیا ہوا کہ آج کے اس مرکزی کونسل کے اجلاس میں یہ بات طے کر کے اٹھیں گے کہ ہر 3 مہینے میں لازمی ہے کہ ہم اپنی مرکزی کونسل کا اجلاس کریں، ہر 3 مہینے میں۔ میں شہزادہ خلیل صاحب سے بھی کہوں گا، ہمارے اپنے جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی کہوں گا کہ جناب اس کو آپ ریگولر کریں۔ کئی مسائل جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور یہ تقریباً 8-10 ماہ کی طویل جو ہے ہماری ٹائم کے بعد ہی آج کا اجلاس ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے فردر آپ اب ہم جن دوستوں کو بلائیں تو وہ ہمیں کچھ اس حوالے سے تجاویز بھی دیں کہ اس کو اور منظم کیا جائے۔ آپ کا جو واسطہ پڑ رہا ہے آنے والے وقتوں میں انکم ٹیکس کے حوالے سے حکومتی مختلف جو محکمے ہیں وہ آپ کی مارکیٹوں میں آئیں گے، اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے۔ جناب چیئرمین حافظ محمد احمد صاحب، جناب ان کو بھی ہم نے سرپرست اعلیٰ ہی بنایا ہوا ہے لاہور ڈویژن کا، حاجی محمد اسلم صاحب، اور یہ آل پنجاب گولڈ ٹیسٹ لیبارٹریوں کے چیئرمین بھی ہیں۔ جناب عالی گزارش یہ ہے کہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اس صدارت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ یہ دو جو حاجی اسلم صاحب ہیں، حاجی مشتاق صاحب ہیں، حافظ محمد احمد صاحب ہیں، یہ 3 میرے وہ محسن ہیں جنہوں نے مجھے انگل پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو بھی صرافہ برادری ہے اس میں اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حاجی مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا میرا مقصد ہے آگے پولیس لے لیتی ہے، اس کا مطلب ہے ڈکیتی وہ دوسرے بندے کی نہیں ہوئی، وہ اس جولس کی ہو گئی جس کو 2 مرتبہ پیسے دینے پڑ گئے۔ اس کے بدلے میں نے مختلف منسٹروں کو درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ یونین کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور جو ابھی انہوں نے کہا ہے رانے ظاہر کے بارے میں ابھی تک میں 3 افیسروں سے مل چکا ہوں جو کہ سوناروں سے اتنے الرجی ہیں کہ سب سے پہلے بات وہ ایک ہی کرتے ہیں کہ جو سونار جو ہے یہ چوری کا اقدامات جان بوجھ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ غلط ہے۔ اس کے بدلے میں نے پورٹل پہ بھی درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں، میرے پاس پروف ہیں ان کے، اور اس کے بعد میں نے اسلام آباد منسٹروں کو بھی درخواستیں بھیجی ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جلد خوشخبری سناؤں گا، لیکن تب سناؤں گا جب میں کر کے آؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو خیر تسلی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا میرا تو راستے میں رکاوٹیں بنے، پولیس نے تو رکاوٹیں بنی ہیں کیونکہ اس کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ پہلے جو افیسر تھے وہ عمر سیدھا تھے، عزت کرتے تھے، حیا کرتے تھے، اب نئے لڑکے ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو ہمارا کام تو میرا تو کام خیر سادہ صحیح ہے، لیکن جب میں جولس کے معاملے میں جاتا ہوں تو وہ اتنے سوال کر دیتے ہیں کہ مجبوراً پھٹا لینا پڑ جاتا ہے مجھے، اور جتنے افسروں کے پاس میں آج تک گیا ہوں سوائے پھٹے کے میں کچھ نہیں لے کر آیا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل یا پرسوں سے یہ کام شروع کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی میٹنگیں ہیں وہ صرف منسٹر کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو ہی نہ، جبکہ میرا خیال ہے کوشش تو میری 101% ہے کہ پولیس جولس کی تفتیش ہی نہ کرے۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ سارے دوستوں نے بڑی اچھی تجویزیں پیش کی ہیں، تو ان تجویزوں کو نوٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح مجھے بھی موقع ملا ہے تو میں یہ اپنے جو بڑے میرے رہنما ہیں، میں کوئی 35-40 سال سے ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، اور جس یہ ایمانداری سے اور جس جان پہچانی سے یہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے،
तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और ये वाकई ही बहुत काबिल एहतराम है और जो मैं अपने दिल से इनकी जो इज़्ज़त एहतराम जो मेरे दिल में है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो अब मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से ये मुखलस होकर इस तंजीम को चलाएं और मैं अपने जो मेरे ख्याल आता है मैं थोड़े वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अजलास जो 3 माह के बाद या 3 माह में एक लाजमी होना चाहिए, इसमें हमारी जो मशवरा है वो शामिल होगा तो तभी आगे बात हम करेंगे। मैं अपने रहनुमाओं से ये कहता हूँ कि एक वकील, कोई अच्छा वकील उसको रखे और वो अपना जो भी केस है ना वो अच्छे तरीके से। मैं बहुत मशहूर हूँ सब लोगों का, सब लोग एक आवाज़ होकर हमारे पास तशरीफ़ लाए। तमाम दोस्तों को, अहबाबों को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ में यहाँ पर इकट्ठे होकर यकजहती का सबूत दिया है। आज का इजलास कुछ चंद मसाइल हैं हमारे जो गवर्नमेंट के साथ हैं, उस पर हमने गुफ्तगू करनी है और आइंदा लाए अमल इसका तय करना है और हमने एक होकर एक इत्तेहाद पैदा करना है, एक यकजहती पैदा करना है। उस पर हमें चाहिए उस पर तमाम दोस्तों की बयान में सुनिया, सुन के बहुत खुशी हुई कि लाहौर डिवीजन में अज एक जान इकट्ठी हुई है। जिहड़े साडे पंजाब के ग्रुप के विच दूसरा ग्रुप शिरकत कर रहा सी, उन्होंने अज पता चल जाएगा कि असल लाहौर डिवीजन है की है जी। और तमाम दोस्त अगर हर महीने इस तरह गैदरिंग कर लाहौर डिवीजन को जिंदा कर तो असी पूरे पंजाब ने पूरे पाकिस्तान से असी अपना सदर, अपना चेयरमैन, अपना आने वाले वक्त का हर लिहाज ना मैंबरशिप जी असी उन्हें कैंप कर सकते हैं। अगर कदर है, मुकाम है तो उनके उसके भाइयों की उसके साथ जो यूनिटी है उस वजह से उसका मुकाम होता है। चाहे वो कोई भी अदारा हो या किसी भी शोबे में हो, जब तक आपके साथ आपकी मेजॉरिटी नहीं होगी, आपके भाई आपके साथ इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे, तब तक आपका मुकाम जो है ना वो नहीं बन सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, लाहौर सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ज्वेलर्स की एक मुंतखब, मुअस्सर और मजबूत कुव्वत है। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़र मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो एक अहम मसले के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। मैं एक छोटा सा मेरा अपना एक, ना तो मेरे पास कोई इस वक्त कलम है लिखी हुई तकरीर है, मेरा अपना एक अंदाज़े बयान है। एक या दो बातें कुछ असहाब को बुरी लगेंगी लेकिन वो यहाँ पे कहनी ज़रूरी हैं। किसी पंजाबी शायर ने कहा है कि जट संडा संसार कबीला गालदा, कुक्कड़ का कंबो कबीला पालदा। बात यह है कि हमारी लाहौर डिवीज़न सराफा एसोसिएशन अगर माने तो या ना माने, मैं ये समझता हूँ कि हम थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं। हमारी 52 अंजमनें हैं। अगर एक अंजमन से 2 बंदे आए तो 104 बंदे बनते हैं। आप यहाँ पे तादाद देख लें। पहले काम आप 50 मेरी इज्जत होगी, ये आप समझना कर, सीधी सी बात है। तो बाकी मेरी सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है यार, वो किसी पुलिस को मैं खुद दी क्या है, लेकिन आज से 3 साल हो गए हैं शिमाली चौनी DRP के साथ मेरा बुढ़ा पड़ा। आज का इजलास कुछ चंद मसाइल हैं हमारे जो गवर्नमेंट के साथ हैं, उस पर हमने गुफ्तगू करनी है और आइंदा लाए अमल इसका तय करना है और हमने एक होकर एक इत्तेहाद पैदा करना है, एक यकजहती पैदा करना है। उस पर हमें चाहिए उस पर मेरी तो एको इल्तजा है सारे भरावां कि इतफाक, मुहब्बत, प्यार ये आपस कर लोगे तो कामयाबी है। अगर ये नहीं कर सकते तो कामयाबी नहीं हो सकती। ਇਹੋ ਜਿਹੇ इजलास ਜਿਹੜੇ ਨੇ हर महीने एक दफ़ा लाजमी होना चाहिए, जिन्हें हम एक दूसरे के नाल बह के गपशप ला लीए, एक दूसरे का दुख सुख सुन लीए, लेकिन वो हो नहीं रहा। मेरी
ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। تو میری گزارش ہے کہ آپس دے اتفاق رکھو تو انشاءاللہ سانو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جی اس وقت حافظ محمد احمد صاحب سرافہ لاہور ڈویژن سرافہ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، تو ابھی ان کا ایک فنکشن ہوا ہے، یہاں پہ تقریب ہوئی ہے، تو ہم حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ تو ایک تو سوال بڑا اہم، بڑی گفتگو کی انہوں نے کہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو چاہیے کہ ایک نیٹ ورک میں آئیں تاکہ حکومت کی طرف سے جب بھی ان کو کوئی اداروں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم فیس کر سکیں۔ جی آپ صاحب، یہ جو آپ نے ابھی ایک تو اجلاس آپ کا سال میں کتنی دفعہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا اپنے جو ممبران ہیں ان کو آپ کیا رائے دیتے ہیں، کیا تجویز دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اجلاس جو ہے نا ہر 3 مہینے کے بعد ہونا چاہیے، مرکزی کونسل کا اجلاس، اور مرکزی کونسل جو ہے ہماری جتنی بھی رکن تنظیمیں ان کے صدر اور سیکٹری پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں، اور ایک مین مسئلہ جو ہے پولیس کی کے ساتھ جو ہماری سلسلہ چلتا ہے کہ برآمدگی کے سلسلے میں آتی ہے، وہ خاصی پیچیدہ صورتحال کا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے قانون سازی موجود ہے، لیکن پولیس ہمیشہ اپنے اس قانون سے، اس بات سے تجاوز کرتی ہے، جس سے کہ ہمارے جولرز میں عدم تحفظ کی فضا پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ سونے کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو بزنس ہے وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سونا اس وقت 1,10,000 سے 15,000 کے درمیان چل رہا ہے، اور اگر زیور بن جاتا ہے تو اس میں اخراجات ڈال کے یہ 1,25,000 30,000 پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عام جو کسٹمر ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اس وقت یہ کاروبار جو ہے نا دوسری جو ہماری صنعتیں ہیں یا دوسرے جو کاروبار ہیں ان سے زیادہ یہ دباؤ کا شکار ہے۔ میرے بھائی جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ سب کی مہربانی ہے، کٹھے ہوئے ہیں، یہ رفائی کام، یہ اپنا تمام بھائیوں کا فائدہ ہے۔ اس میں ہم اکٹھے ہو کے چلیں گے تو ہم کو کامیابی ہوگی۔ اگر ہم علیحدہ ہوں گے تو ہم کو کسی موڑ پہ بھی، کسی جگہ پہ بھی ناکامی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ہم شرط شریف سے حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک شہزادہ صاحب کو، بھائی ارشد صاحب کو، حاجی احمد صاحب کو، سب مظفر صاحب کو، سب کو، اپنے آئے دوستوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر وبا، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔